السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ کہ آج ہم اپنی پڑھائی کے لیے پھر سے جڑ چکے ہیں۔ اپنی پڑھائی آگے بڑھانے سے پہلے اس چینل کے بارے میں ہم ذرا علم لے لیں کہ یہ چینل ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس چینل سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ ہم مسلمان کیسے رہیں، مسلمان رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ تو اس چینل سے یہ ساری نالج ہم کو ملتی ہے۔ آپ اس چینل سے جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور لوگوں تک ضرور شیئر کر دیں۔ تو اب ہم اپنی پڑھائی چالو کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو ہماری آج کی جو پڑھائی ہے وہ ہے دین اور شریعت۔ مذہب کی باتوں میں آپ اکثر دو الفاظ سنا کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، ایک ہے دین اور دوسرا ہے شریعت، لیکن آپ میں سے بہت کم آدمی ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ دین کے کیا معنی ہیں اور شریعت کا کیا مطلب ہے۔ بے پڑھے لکھے تو خیر مجبور ہیں، اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی بلکہ بہت سے مولوی بھی یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں لفظوں کا ٹھیک مطلب کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت سے اور شریعت کو دین سے گڑبڑ کر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج میں بہت سادہ الفاظوں میں آپ کو ان کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ دین کے معنی۔ دین کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرما روائی کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے بالکل برعکس ہیں، یعنی اطاعت، غلامی، تابعداری اور بندگی۔ تیسرے معنی حساب کرنے اور فیصلہ کرنے اور عمل کی جزا و سزا کے ہیں۔ قرآن شریف میں لفظ دین انہی تین معنوں میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، یعنی خدا کے نزدیک دین وہی ہے جس میں انسان صرف اللہ کو عزت والا مانے اور اس کے سوا کسی کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، صرف اللہ کو آقا اور مالک اور سلطان سمجھے اور اس کے سوا کسی کا غلام، فرما بردار اور تابع دار بن کر نہ رہے، صرف اللہ کو حساب کرنے اور جزا اور سزا دینے والا سمجھے اور اس کے سوا کسی کے حساب سے نہ ڈرے، کسی کی جزا کا لالچ نہ کرے اور کسی کی سزا کا خوف نہ کھائے۔ اسی دین کا نام اسلام ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آدمی نے کسی اور کو اصل عزت والا، اصل حاکم، اصل بادشاہ اور مالک، اصل جزا و سزا دینے والا سمجھا اور اس کے سامنے ذلت سے سر جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی، اس کا حکم مانا اور اس کی جزا کا لالچ اور سزا کا خوف کھایا، تو یہ جھوٹا دین ہوگا
اللہ ایسے دن کو ہرگز قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ خدا کے سوا کوئی دوسری ہستی اس تمام کائنات میں اصل عزت والی نہیں ہے، نہ کسی اور کی سلطنت اور بادشاہی ہے، نہ کسی اور کی غلامی اور بندگی کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، نہ اس مالک حقیقی کے سوا کوئی اور جزا اور سزا دینے والا ہے۔ یہی بات دوسری آیتوں میں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85، یعنی جو شخص خدا کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک اور حاکم مانے گا اور اس کی بندگی اور غلامی قبول کرے گا اور اس کو جزا اور سزا دینے والا سمجھے گا، اس کے دین کو خدا ہرگز قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ البینہ میں اور آیت نمبر 5، انسانوں کو تو خدا نے اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ ان کا تو فرض یہ ہے کہ سب طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ ہی کے لیے اپنے دین یعنی اپنی اطاعت اور غلامی کو مخصوص کرے اور یکسو ہو کر صرف اسی کی بندگی کرے اور صرف اسی کے حساب سے ڈرے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 83، کیا انسان خدا کے سوا کسی اور کی غلامی اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں صرف خدا کی غلام اور فرما بردار ہے، اور ان ساری چیزوں کو اپنے حساب کتاب کے لیے خدا کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے۔ کیا انسان زمین اور آسمان کی ساری کائنات کے خلاف ایک الگ راستہ اپنے لیے نکالنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ اور آیت نمبر 33 میں، اللہ نے اپنے رسول کو سچے دین کا علم دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ سارے جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کر دے اور انسانوں کو ایسا آزاد کر دے کہ وہ خداوند عالم کے سوا کسی کا بندہ نہ بن کر رہے، چاہے کافر و مشرکین اس پر اپنی جہالت سے کتنا ہی وبال مچائے اور کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں اور آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے، اور تم جنگ کرو تاکہ دنیا سے غیر اللہ کی فرما روائی کا فتنہ مٹ جائے اور دنیا میں بس خدا ہی کا قانون چلے، خدا ہی کی بادشاہی تسلیم کی جائے اور انسان صرف خدا کی بندگی کرے۔ ان آیتوں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دین کے کیا معنی ہیں۔ پہلا، خدا کو آقا اور مالک اور حاکم ماننا۔ دوسرا، خدا ہی کی غلامی، بندگی اور تابعداری کرنا۔ تیسرا، اور خدا کے حساب سے ڈرنا۔
اس کی سزا کا خوف کھانا اور اسی کی جزا کا لالچ کرنا۔ پھر چونکہ خدا کا حکم انسانوں کو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے پہنچتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول اور کتاب کو خدا کی کتاب ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی دین ہی میں داخل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف اور آیت نمبر 35 میں، یعنی اے بنی آدم، جب میرے رسول تمہارے پاس میرے احکام لے کر آئیں تو جو شخص تم میں سے ان احکام کو مان کر پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ان کے مطابق اپنا اعمال درست کر لے گا، اس کے لیے ڈر اور رنج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے پاس اپنے احکام نہیں بھیجتا بلکہ اپنے رسول کے واسطے سے بھیجتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو حاکم مانتا ہو اور وہ اس کی فرما برداری صرف اس طرح کرتا ہے کہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکام آئے ہیں ان کی اطاعت کرے، اسی کا نام دین ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے جانا کہ دین کسے کہتے ہیں، اور اتنے سارے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صاف صاف الفاظوں میں سمجھا دیا ہے کہ دین کے کیا معنی ہیں۔ تو الحمدللہ، تو اگلی دفعہ ہم جانیں گے کہ شریعت کیا ہے۔ آج کی پڑھائی ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔